السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک ترجمے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور سورۃ بقرہ کی پہلی 100 آیات تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 101 سے لے کر 130 آیت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ اس علم کے پیچھے لگے ہیں جو سلمان کی سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے اور اس علم کے پیچھے لگے ہیں جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اترا تھا۔ وہ دونوں انہیں سکھلاتے تھے کسی کو جب تک کہ انہیں یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو آزمانے کو ہیں، سو مت کافر ہو۔ پھر لوگ ان سے وہ عمل سیکھتے جس سے کسی مرد اور اس کی عورت میں جدائی ڈالیں، اور حالانکہ وہ اس عمل سے بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو ضرر پہنچا نہیں سکتے، اور وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جن میں ان کا نقصان ہے نہ نفع، اور جان چکے ہیں کہ اس علم کے خریدار کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ بہت بری چیز ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیز رکھتے تو اللہ کے پاس بہتر بدلہ تھا۔ کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ مومنوں، تم رسول کریم کو رائنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہا کرو، اور سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں نہیں چاہتے کہ تم مسلمانوں پر تمہارے اللہ سے کوئی بھلی بات نازل ہو، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مانند اور آیت پہنچا دیتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم بھی اپنے رسول سے سوال کیا چاہتے ہو جیسے پہلے زمانے میں موسیٰ سے سوال ہو چکے ہیں؟ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کے وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہوا۔ اور اہل کتاب میں بہت سے لوگ ہیں جو بعد اس کے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا اپنے دل میں حسد کر کے چاہتے ہیں کہ کسی طرح پھیر کر تم کو مسلمان ہوئے پیچھے کافر کر دیں، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور وہ جو بھی بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں جنت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا جب تک کہ یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ تم اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ ہاں، البتہ جس نے اپنا منہ اللہ کو سونپ دیا، یعنی فرما اللہ کا تابع دار ہوا، وہ نیکی کرتا ہے، پس اس کو اللہ سے اجر ملے گا، نہ ان کو خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا نصارہ کچھ راہ پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کچھ راہ پر نہیں، اور وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم لوگ بھی انہی کسی بات کہتے ہیں۔ بس اللہ قیامت کے دن ان باتوں میں جس میں وہ جھگڑتے ہیں انصاف کرے گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کرنے سے منع کیا اور مسجدوں کو اجاڑنے کی کوشش کی؟ ایسوں کو لائق نہیں تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، پس جدھر تم منہ کرو وہاں اللہ ہی متوجہ ہے۔ بے شک اللہ سمائی والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے،
وہ پاک ذات بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وہ اس کے آگے ادب سے فرما بردار ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کا نیا نکالنے والا، پیدا کرنے والا، اور جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو علم نہیں کہنے لگے اللہ ہم سے کیوں نہیں بولتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی، ان کے اگلوں نے بھی انہی کسی باتیں کہی تھیں۔ ان کے دل یکساں ہیں، ہم نے اہل یقین کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق بات دے کر ڈر اور خوشخبری سنانے کو بھیجا ہے، اور دوزخیوں کی بابت تجھ سے سوال نہ ہوگا، اور یہودی اور نصارہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک تو ان کے دین کے تابع نہ ہو۔ تو کہہ کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اگر تم علم پانے کے بعد ان کی خواہشوں کے تابع ہوگا تو اللہ کے ہاں کوئی تیرا حامی و مددگار نہ ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو جیسے پڑھنا چاہے پڑھتے ہیں، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے منکر ہیں وہی خسارے میں ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے فضل کو یاد کرو جب میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے، اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی منکر کسی منکر کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس کا بدلہ قبول ہوگا، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، پھر ابراہیم نے وہ باتیں پوری کی، تب اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سارے آدمیوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ اس نے کہا اور میری اولاد میں بھی فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور پناہ گاہ بنایا، اور کہا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا تھا کہ دونوں میرے گھر کو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے پاک کر رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے رب شہر مکہ کو امن گاہ بنا، اور اس کے باشندوں میں سے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے ہیں میوے کھلا، تب اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کرے اس کو بھی تھوڑے دنوں تک فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں بے بس کر کے بلاؤں گا، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کہتے تھے اے رب ہماری طرف سے قبول کر، اور تو ہی سنتا اور جانتا ہے، اور اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت نکال، اور ہماری عبادت کا طریقہ سکھلا، اور ہمیں بخش دے کیونکہ تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو تیرے آیتیں ان پر پڑھے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھلائے، اور انہیں سنوار دے، تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک بے وقوف کے سوا کون ہے جو ابراہیم کے مذہب سے منہ موڑے گا؟ ہم نے اس کو دنیا میں برگزیدہ کیا، اور وہ بے شک آخرت میں نیکوں میں سے ہے۔